بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک کی جانب سے میں عابد سعید اور سید ذوالفقار حسین ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم جن 4 موضوعات پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ذوالفقار صاحب پاور سیکٹر کی ڈیمانڈ سائڈ جو ہے کہ اس ملک میں کتنی بجلی جو ہے وہ کنزیومرز کتنے ہیں اور کس طرح استعمال ہو رہی ہے، اور جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ جسے ہم کہتے ہیں پاور سیکٹر کا، اس میں بڑھنے کی کیا وجوہات ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے. مختلف علاقوں میں مختلف کیٹیگریز جو کنزیومرز کی ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ دوسرا جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جولائی میں کتنی نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں اور ان کمپنیوں کی نوعیت کیا ہے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے آئندہ مواقع جو ہے وہ ان کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ حکومت نے بیکاری جو ٹورسٹ کی شکل میں ٹورسٹ ویزا کے اوپر باہر جاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا کیا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے اسٹیٹ بینک کی فگر ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑے سے ہم شیئر کریں گے. 4 موضوعات پہ ناظرین بات کریں انشاءاللہ. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب، آج کیا خبر ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے پاور سیکٹر کے بارے میں جو خاص طور پہ آئی پی پیز کے بارے میں تفصیلی ایک ایپیسوڈ کیا تھا، جس کو آپ کی طرف سے بڑی پذیرائی بھی ملی تھی. تو آج ہم اسی کے سلسلے میں دوسرا جو رخ ہے تصویر کا وہ پیش کریں گے کہ اس ملک میں الیکٹریسٹی کی پاور جو ہے جنریشن ڈیمانڈ کتنی ہے اس کی. جی ابھی صاحب، اس میں جو ڈیمانڈ سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں آج ہم 3 جو پہلو ہیں پاور سیکٹر کے اس کو کور کریں گے. پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو کنزیومر مکس ہے اس کا سائز کیا ہے، ٹوٹل یونیورس کیا ہے، اس کی پاپولیشن کتنی ہے. دوسرا ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو لائن لاسز ہیں وہ کس ڈسکو کے زیادہ ہیں اور کس کے کم ہیں، ان کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے. اور تیسرا ہم یہ بتائیں گے کہ جو ریکوری ریشوز ہیں مختلف ڈسکوز کی وہ کیا کیا ہیں اور ان کا تقابلی جائزہ پیش کریں گے. تو پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو کنزیومرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل مختلف سیگمنٹس میں. تو عابد صاحب، آپ کو سن کے شاید حیرانی ہوگی کہ 3 کروڑ 46 لاکھ ٹوٹل کنزیومرز ہیں اس وقت مختلف سیگمنٹس میں، مختلف جو کیٹیگریز ہیں، جو گھریلو بھی ہے، تجارتی بھی ہے، انڈسٹریل ہے. جی یہ فگر ہے 30 جون 2023 کی. جی یہ فگر ہے 3 کروڑ 46 لاکھ. اور اس کو اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں 2019-20 یعنی 5 سال پہلے کی جو فگر ہے، وہ اس وقت ٹوٹل کنزیومر بیس جو تھی ہماری ناظرین وہ تھی 2 کروڑ 84 لاکھ. جی ٹھیک، یعنی 28 ملین، جو اب بڑھ کے 34 ملین ہو گئی ہے. پرسنٹیج ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو 22% اضافہ ہو گیا ہے. یعنی 5 سالوں کے دوران 22% جو ہے کنزیومر بیس بڑھ گئی ہے. جی اچھا، اب اگر اس میں آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کیٹیگری جو بڑی ہے اس میں وہ ہماری کنزیومرز کی وہ ہے ڈومیسٹک کی. جی اس وقت ٹوٹل جو کنزیومرز کی بیس ہے اس کا تقریباً 86% جو ہے وہ کنزیومرز ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں. اور اس میں پچھلے 5 سال کے دوران جو اضافہ ہوا ہے وہ 23% ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ کمرشل ہیں. وہ ٹوٹل جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی الیکٹریسٹی کی یونیورس، اس کا تقریباً 10% ہے. ان کی تعداد اس وقت تقریباً 36 لاکھ ہے. یہ اس کا مکس ہے. انڈسٹری اور ایگریکلچر جو ہے اس میں 1% کے قریب ٹوٹل. یہ تو ذوالفقار ایک بات ہوگی نا کہ تقریباً جو گھریلو صارفین ہیں ان کی 3 کروڑ کی تعداد ہے اس وقت 30 جون 2023 کو. تو لیکن یہ کہ یہ بھی بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یہ نمبر آف کنزیومرز تو زیادہ ہیں، لیکن ان کا جو تعداد ہے یونٹ استعمال کرنے کی جو ہے وہ شاید کوانٹٹی جو ہے نا وہ اس کو بھی ڈسکس کریں سے اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جی تو یہ ایک اوور آل میں نے آپ کو اوور ویو دے دیا ہے کہ جی اس وقت کنزیومر بیس ہے کیا. جی جی اچھا، یہ کنزیومر بیس میں سب سے بڑی جو کمپنی ہے وہ میپکو ہے. جی میپکو کے اس وقت ملتان الیکٹرک سپلائی، اس کے تقریباً کوئی 80 لاکھ کے قریب کنزیومرز ہیں. 80 لاکھ. جی جی. اس کے بعد میں جو کمپنی آتی ہے وہ پھر لیسکو آتی ہے لاہور کی. جی. اس کے بھی تقریباً 61 لاکھ کے قریب ہیں کوئی.
اس کے بعد پھر جو کمپنی آتی ہے وہ فیسکو آتی ہے، وہ بھی کوئی 51 ہے، فیصل آباد والی جو ہے، اور پھر اس کے بعد میں اسی طرح گیپ کو ہے 44 لاکھ کے قریب ان کے ہیں، باقی پھر چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں، اس میں پھر ہیسکو ہے، سیپکو ہے، سب سے کم ٹیسکو کے ہیں 4,45,000 جو ابھی بنی ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو کہ نیپرا نے اپنی رپورٹ میں دی ہوئی ہے اتھینٹیکیٹڈ. تو سب سے چھوٹی کمپنی جو ہے وہ ٹیسکو ہے، 4,45,000 اس کے کنزیومرز ہیں، اور کیسکو جو ہے اس کے کوئٹہ کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے 6,93,000. ناظرین اس میں جو کے الیکٹرک ہے جو کراچی کو سپلائی کرتی ہے، کراچی کے ریجن کو جو بجلی سپلائی کرتی ہے، وہ اس کے فگر شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ جو سی پی پی ہے، سینٹرل پاور پرچیز جو ایجنسی ہے، اس کا وہ حصہ نہیں ہے. تاہم ہم انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک کے الیکٹرک اور اس کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو وسائل ہیں، کنزیومر بیس ہے، اس کے اوپر ایک پورا پروگرام، کیونکہ کے الیکٹرک ایک یونیک ہے، وہ خود اپنی جنریشن بھی کرتے ہیں، ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں. کچھ حصہ وہ ہمارے نیشنل گرڈ سے لیتے ہیں جو تقریباً 6-7 اس کی ایک یونیک پوزیشن الگ سے ہے. یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کمپنی. جی. اچھا عابد صاحب، اس کے بعد میں ایک بہت اہم چیز جو ناظرین سے شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز جو ہیں جی، اس کا ذرا ایک مکس بتایا جائے ناظرین کو کہ مختلف جو ڈسکوز ہیں ان میں کتنے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہو رہے ہیں. جی. لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ نیپرا کی ویب سائٹ کے مطابق جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیا ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں نا ناظرین، وہ نیپرا خود سے ایک لمٹ بھی الاؤ کرتی ہے مختلف ڈسکوز. میں ناظرین اس سے پہلے کہ ذوالفقار صاحب بڑی اہم بات کرنے جا رہے ہیں، میں اس کا بتا دوں کہ جو ٹرانسمیشن ڈسپیچ لاسز جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسمیشن لاسز تو وہ ہیں جو کہ نیشنل گرڈ سے مختلف علاقوں کو جاتی ہے، مین لائن جسے ہم کہتے ہیں ہائی ٹرانسمیشن لائن، جو اس ڈسپیچ کے دوران جو لاس ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا، اسے ہم ٹرانسمیشن لاس کہتے ہیں. اور پھر جو ڈسکوز ہیں مختلف علاقوں میں جو ہمارے گھروں تک بجلی پہنچتی ہے گریڈوں سے، اس کو ہم ڈسٹریبیوشن لاسز کہتے ہیں. ان کو ملا کے ہم ٹی این ڈی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کہتے ہیں. اور ساری دنیا میں یہ لاسز ہوتے ہیں اور ان کی ایک بیسٹ پریکٹسز کے تحت ایک سرٹن لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے کمپنیاں نہیں جاتی کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی پرفارمنس جب وہ بری ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جس طرح ذوالفقار سے بتا رہے ہیں کہ نیپرا نے بھی ایک لمٹ مقرر کی ہے، ہر ڈسکو کمپنی کی اور ڈسپیچ کمپنی کی جو کیپیسٹی ہے اور اس کی جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے اس کو، اور اس کا جو ڈسٹریبیوشن کا جو نیٹ ورک ہے اس کی حالت کو، جو اس کی کنزیومر مکس ہے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کی لمٹ مقرر کی، اور ہر کمپنی سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اس لمٹ کے اندر رہ کے اپنی کارکردگی کو شروع کرے. تو جی شروع کریں. اب دیکھیے اس میں یہ تو ٹی این ڈی کی ہم نے بات کی. جی. دوسری چیز ہے کہ جو ریکوری ریشوز ہیں. جی. اب ریکوری میں بھی یہ ہے کہ نیپرا تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ 100% ریکوری ہو، لیکن 100% ہوتی ہی نہیں ہے ریکوری. اب دونوں لاسز جو ہیں ٹی این ڈی اینڈ جو ریکوری لاسز، یہ دونوں لاسز جو ایز پر نیپرا رپورٹ وہ کنزیومر کو پاس آن نہیں کیا جاتے. ٹی این ڈی بیانڈ دی لمٹ جو الاؤڈ ہے اس سے اوپر، اور ریکوری لاسز، یہ پھر دونوں کے دونوں لاسز جو ہیں یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ میں. پہلے وہ کمپنیز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ اپیئر ہوتے ہیں، پھر وہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، جا کے ایسکلیٹ کر دیتے ہیں کس کو، یعنی کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. گورنمنٹ نے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے گردشی قرضہ ناظرین اس کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ بات ذوالفقار صاحب نے بتائی ہے کہ اس لمٹ جو کہ نیپرا نے مقرر کی ہے اس سے زیادہ اگر ٹی این ڈی لاسز ہوں گے یا ٹی این ڈی ہوں گے تو وہ پھر کنزیومر کو پاس ہونی ہوں گی، وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایز اے گردشی قرضہ ریٹین کر لے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو گردشی قرضہ انرجی سیکٹر کا ہے وہ تقریباً 2600 بلین ہے، 2600 ارب کے قریب ہے. اب اس میں نیپرا کی رپورٹ کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے جو کمپنیز کی انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ محدود ہو کے رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس سرپلس کوئی کیش نہیں بچتا ہے، اوپر سے ان کے اوپر سرکولر ڈیٹ چڑھ جاتا ہے. تو وہ پھر اپنے نیٹ ورک کو درست کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کوشن ہی نہیں بچتا ہے. تو نیپرا کی رپورٹ کے مطابق جب تک یہ گورننس کے ایشوز سیٹل نہیں ہوتے، یہ ڈسکوز کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. ناظرین میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ساری جو فگرز ہیں ہم آپ کو اس گفتگو کے دوران اسکرین پہ دکھاتے رہیں گے، تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے مختلف قسم کے ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو آپ کی خدمت پیش کی. جی. اب عابد صاحب اس کا ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو مختلف ڈسکوز ہیں ان کے ٹرانسمیشن کے لاسز اور ریکوری کے لاسز کیا ہیں.
سب سے اچھی کمپنی جو پرفارم کیا ہے جس نے 2022 اور 23 میں وہ فیسکو ہے، فیصل آباد کی کمپنی جی. ان کے لیے نیپرا نے جو ٹی این ڈی کے لاسز کی لمٹ تھی وہ رکھی تھی 8.84%. جی. لیکن انہوں نے اس سے بھی کم لاس کیا ہے، وہ کیا 8.59%. اور اس امپرومنٹ کی وجہ سے یا اس پرفارمنس کی وجہ سے انہوں نے پاور سیکٹر کے اوور آل اس میں سسٹم میں تقریباً 1.5 ارب روپیہ کنٹریبیوٹ کیا ہے سرپلس. فیسکو والوں کو مبارکباد ہے. فیسکو نے 1.5 ارب جو ہے ٹی این ڈی سے بچا کے کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. جی جی. اسی طرح جب ان کو ریکوری ریشو جو دی گئی تھی کہ 100% کریں آپ، جی وہ 100 سے بھی کراس کر کے ہیں، 100.39% ہے. جی 0.39% ان کی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کو تقریباً 1.8 بلین جو ہے وہ سرپلس جنریٹ کیا. جی جی. اس کے بعد میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، ان کو جو نیپرا نے ناظرین لمٹ لگائی تھی ٹی این ڈی لاسز کی 7.8% تھی. یہ ون آف دی لوئسٹ ہے، لیکن وہ اس کو کراس کر کے بریچ کر کے وہ چلے گئے 8.06% پہ، جس کی وجہ سے انہیں مائنر سا لاس ہوا ہے کوئی 27 کروڑ روپے کا، کوئی زیادہ نہیں ہے. بٹ انہوں نے دوسری طرف سے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایس کو نے 105% ریکوری کی ہے اور اس کی وجہ سے تقریباً 19 ارب روپیہ سرپلس کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. اب اگر سب سے خراب کمپنی کی اگزامپل لینی ہے تو وہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے. جی. ان کو حالانکہ جو ٹی این ڈی لاسز کی لمٹ تھی نیپرا نے ون آف دی ہائیسٹ دی 14% دی، لیکن 14.27 پریسائزلی کہ آپ اتنے تک کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے 26% یعنی 26.72% لاسز کی ہے. اور ان لاسز کی وجہ سے ناظرین انہوں نے پاور سیکٹر میں 21 ارب روپے کا لاس کیا. حالانکہ ان کی کنزیومر بیس بہت چھوٹی سی ہے، لیکن ایریا بہت بڑا ہے نا، ایریا بہت بڑا ہے، اس لیے پھر وہ ان کو جو یہ لاس ہوا ہے وہ ٹرانسمیشن ڈسپیچ لاس شاید اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے جو لاس دکھایا وہ یہ دکھایا ہے کہ ریکوری ریشو جو ہے نا ان کی، آپ اس کو دونوں کو ملائیں تو دیکھیں ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر والی کیا نظر آتی ہے کہ ان کی ریکوری ریشو جو رہی ہے وہ 36% رہی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ 100 میں سے صرف 64 روپے وصول کر رہے ہیں، 36 نہیں کر رہے، اور ان کو ملا کے 1/3 ریکور کر رہے ہیں، 36 صرف ریکور کر رہے ہیں، 64 ریکور نہیں کر رہے ہیں. جی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے لاس وہ 82 بلین 82 ارب روپیہ 2022-23 میں کنٹریبیوٹ کیا ہے لاسز میں ریکوری کے لاسز میں. جی. اب دونوں کو ملا لیں، اگر ان کی جو لاس ہیں کیسکو کے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹی این ڈی لاس اور ریکوری لاس، اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو مور دین 100 بلین ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ کہ جتنا بھی سالانہ ہمارا گردشی قرضہ ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، اس کا تقریباً کو 20-25% جو ہے صرف ایک کمپنی کا رہی ہے، وہ جو کیسکو ہے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی. جی آگے. ہماری جو لیسکو کی کمپنی ہے لاہور والی، وہ بھی کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا اس نے 22-23 میں. اس کو جو لمٹ دی گئی تھی ٹی این ڈی لاسز کی وہ دی گئی تھی 8% کی، لیکن انہوں نے جو لاسز کی ہیں ٹی این ڈی کے وہ 11.29% ہے، بہت زیادہ ہے، 3% زیادہ ہے. یعنی 8 کے اگینسٹ اگر 3 لگائیں تو مور دین 30% کے قریب کر لی ہیں انہوں نے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو لاسز کنٹریبیوٹ کیے ہیں وہ 22 ارب روپے کے کی ہیں. اور نیچے ریکوری ریشو بھی ان کی خراب رہی، وہ 94.33% رہی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے 45 ارب روپے کا لاس کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب تھوڑی سی ریکوری 6% کی ریکوری کا لاس ہوا ہے، بٹ اماؤنٹ ایبسولوٹ 45 اس لیے ہے کہ اس کے نمبر آف کنزیومرز بھی زیادہ ہیں، ایریا بھی زیادہ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں 6% شارٹ فال جو ہے ریکوری کا وہ تقریباً 50 ارب کے قریب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ میسیو لیول پہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. چلیں جی آگے چلیں. اس کا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہیسکو اور سیپکو ہیں، ہیسکو نے 18% ٹی این ڈی لاسز کے اگینسٹ 27% کیے، سیپکو نے 17% الاؤڈ کے اگینسٹ 34% کیے، اور ہیسکو نے 15 ارب روپیہ جو ہے ٹی این ڈی لاس کیا ہے اور 29 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکوری لاس کیا ہے. سیپکو نے 20 بلین جو ہے 20 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹی این ڈی لاس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور 27 ارب روپیہ جو ہے وہ سیپکو نے ریکوری میں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ یہاں تک تو ہم نے آپ کو کر دیا. اس سے آگے میں ایک جو آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک اور
جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اس سے پہلے کہ میں ایک تھوڑا سا سمرائز اس کو کر دوں کہ ناظرین جو ہمارا الیکٹرک سیکٹر ہے جو انرجی کا اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی گنجائش ہے دونوں سائڈس کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایشو آتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 45,000 یا 43,000 میگا واٹ جنریشن کی کیپیسٹی ہے تو ہمارا جو آگے ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا سکے تو اس کو بھی ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم نے پاور جنریشن کی طرف تو توجہ دی ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی دے دی ہے لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت توجہ نہیں دی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ محکموں میں چوری کو روکنے کے لیے اور پلفریج کو روکنے کے لیے اور بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے بھی خاص توجہ نہیں دی گئی. تو ان دونوں سیکٹرز میں کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے تاکہ جو ہمارا پاور سیکٹر کے جو مختلف مسائل ہیں ان پہ توجہ دی جا سکے. تو اگلا کیا چیز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے جولائی کی ایک پریس ریلیز دی ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ جولائی میں 2,864 کمپنیز جو ہیں رجسٹر ہوئی ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس اور ایس ای سی پی کے مطابق یہ ہائیسٹ نمبر ہے کسی بھی منتھ میں رجسٹریشن کا. جی اور بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ بہت زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہو گئی ہیں. اچھا اس میں سے اگر ہم بریک اپ لیں تو 58% کمپنیز جو ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور کچھ کمپنیز سنگل ممبر 39% سنگل ممبر کمپنی کے طور پہ بھی رجسٹر ہوئی ہیں. یہ ناظرین اب ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ ایک اکیلا آدمی بھی اپنی کمپنی بنا سکتا ہے جو کہ لمیٹڈ کمپنی ہو سکتی ہے اور وہ ایس ای سی پی کے پاس جا سکتا ہے. اور عابد صاحب اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جولائی میں کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں اس میں سے 99.8% کمپنیز جو ہیں وہ آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں. یعنی کہ ایس ای سی پی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ایز اے کمپنی تو آپ گھر بیٹھے بھی کمپنی کو رجسٹر کرنا. آپ کو وہاں جانے کی آفس میں ضرورت نہیں ہے, ریکوائرمنٹ پوری کریں, پیپر ورک وغیرہ اتنے زیادہ آپ فائلیں بھر دے رہے اس میں. اچھا عابد صاحب اس میں ایک اور چیز جو اس کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز کس کس سیکٹر میں رجسٹر ہوئی ہیں. جی سب سے زیادہ آئی ٹی سیکٹر میں ہوئی ہیں. جی جی اور وہ کمپنیز ہیں 471 کمپنیز. 2800 میں سے 471 کمپنیز جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جی ٹھیک آئی ٹی میں ہو گئی ہیں. اس طرح ٹریڈنگ میں جو کمپنیز ہوئی ہیں 364 کمپنیز ہوئی ہیں. سروسز میں 362 ہو گئی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں بھی 282 ہوئی ہیں. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ٹورزم میں 164 کمپنیز ہوئی ہیں. جی جی وہ یہ بڑا پرومسنگ سیکٹر ہے ذوالفقار صاحب, جو خاص طور پہ جو ان لینڈ ٹورزم ہے جو ڈومیسٹک ٹورزم جسے ہم کہتے ہیں اس میں خاصا پرومس بھی ہے اور خاصے پراسپیکٹس بھی ہیں. تو اور میرا حال ہے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اچھا صاحب اس میں مجھے ایک اور دلچسپ چیز یہ نظر آئی کہ کارپوریٹ ایگریکلچر جو فارمنگ ہے اس میں بھی 63 کمپنیز جو ہیں رجسٹر ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کارپوریٹ فارمنگ ہونی چاہیے, میکنائزڈ فارمنگ ہونی چاہیے, تو اس میں بھی 63 کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں اس میں. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا حوصلہ افزا رسپانس آ رہا ہے. اچھا جو کمپنیز رجسٹر ہوئی ہے نا جولائی 2024 میں اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے جی اور وہ 86 کمپنیز میں آئی ہے اور وہ موسٹلی جو آئی ہے وہ چائنا سے آئی ہے, کچھ یو کے سے آئی ہے, ٹرکی سے آئی ہے. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اس میں آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے رجسٹریشن آف کمپنیز کی جولائی کی فگر ہم نے مطلب یہ ہوا ذوالفقار صاحب ایک اچھی جسے میں سمجھ سکتا ہوں جو میں نے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں اور انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں ہے تو کم از کم ان فگر سے تو یہ ظاہر نہیں ہوتا. اس سے ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے کاروبار کو شروع کریں اور گورنمنٹ بھی ان کو رجسٹر کر رہی ہے. اور ایک پہلو یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, ڈاکومنٹڈ اکانومی. جی 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 2800 کمپنیاں ایک مہینے میں رجسٹر ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو امید ہے کہ اگر ملکی حالات بہتر رہیں اور سیاسی استحکام رہے اور کنٹینیوٹی پالیسیز رہے تو پھر ملک میں انویسٹمنٹ کے چاہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو یا فارن انویسٹمنٹ ہو اس میں بہتری کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں. تو عابد صاحب جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی حوصلہ افزا ہے ہوم ریمیٹنسز کی جو ہمارے اوورسیز. یہ سلائڈ پہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں 1 جولائی کے مہینے میں کتنے پیسے $3 ارب ہمارے پاس جولائی میں آئے ہیں. جی جی اور یہ جو ہیں پچھلے سال جولائی میں کے مقابلے میں 47% زیادہ ہیں. پچھلے سال جولائی میں تقریباً کو $1.5 ارب آیا ہوگا, $2 ارب 2 ارب سے 2 ارب کے قریب آیا ہوگا. جی جی تو 47% زیادہ ہو گئی ہے. ان کے سورسز پھر وہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سعودی عرب سے جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے وہ
761 ملین آیا ہے, $76 $76 آئے ہیں ہمارے پاس. یو اے ای جو ہے ہمارے پاس $61 $61 آ گیا ہے, یو کے سے 44 کروڑ آ گیا ہے, اور یو ایس اے سے تقریباً 30 کروڑ آ گیا ہے. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ پہلا یہ فسکل ویک میں مہینہ ہے. پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی بیرون ملک پاکستانیوں سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تھوڑا سا سیاسی استحکام آئے, تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ تھوڑی سی پوزیشن واضح ہو پاکستان میں حالات کی, تو پھر انویسٹمنٹ وہ درجہ کرنی. جولائی کی اچھی فگر ہے, جولائی کی یہ انڈیکیشن ہے. اگر یہی ٹیمپو برقرار ہے تو 36 بلین ہو جاتا ہے. جی انشاءاللہ کوشش تو ضروری ہوگی گورنمنٹ کی. جی تو آپ سے آپ کے پاس جو خبر جی وہ آخری ناظرین میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں, بہت سارے سے مراد یہ نہیں کہ عام نارمل جو خاص طور پہ جو سڑکوں چوراہوں پہ بھیک مانگتے ہیں, ان کے پیچھے ایک پورا ایک مافیا کام کرتا ہے جو کہ بڑے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ لوگوں کو بھیک منگوانے کا کام جو ان سے لیتے ہیں, ان کو پھر دیہڑی دیتے ہیں. اور یہ جو نیا ٹرینڈ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ کچھ سالوں سے یہی جو مافیا ہے اس نے لوگوں کو زیارتی ویزوں پہ یا جو سیاحتی ویزے ہیں, وزٹر ویزاز یا پلگرمز ویزاز ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو باہر بھیجنا شروع کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسپانسر کرتے ہیں, ان کو پاسپورٹ بنوا کے دیتے ہیں, ٹکٹ لے کے دیتے ہیں, پھر جا کے وہاں پہ جا کے وہ مانگتے ہیں, ڈپلوائے کر دیتے ہیں, پھر ان سے پیسے لے کے پھر ان کو واپس روانہ کر دیتے ہیں. تو ہماری 3-4 جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, عراق ہے, شام ہے, انہوں نے سفارت خانوں کے ذریعے پاکستانی گورنمنٹ سے کہا تھا, اور پاکستانی جو سفارت خانے ان ملکوں میں ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹیں بھیجی تھی کہ لوگ باقاعدہ طور پر یہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو گورنمنٹ نے پچھلے کچھ عرصے سے ان کے خلاف ایک پختہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو ابھی کل حال ہی میں 1-2 دن پہلے سعودی سفیر نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی اور اس بارے میں پھر دوبارہ آگاہ کیا ہے. تو اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھرپور اور سخت کریک ڈاؤن کرے گی ان مافیاز کے خلاف جو کہ لوگوں کو اسپانسر کرتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے, پھر وہاں سے جا کے ان کو بھیک منگواتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تشخص کے لیے ایک نہایت ہی نقصان دہ اور پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو میری ان تمام ارباب اختیار سے گزارش ہوگی, اپیل ہوگی کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھرپور طریقے سے جو بھی قابو آتا ہے اس کو پکڑیں اور اس کو سخت سے سخت سزا دیں, تاکہ اور ان کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک بھکاری ملک کے طور پہ اس کی ہر سطح کے اوپر ایک اس کی نشاندہی بن جائے کہ یہ انڈیویجولز بھی آتے ہیں. باہر جانے والے لوگوں کی جو ہے نا فلٹریشن کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے کوئی. جی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ بنایا ہے اس طرح کا بنایا ہے. چلیں ناظرین, آج ہم نے 4 موضوعات پہ بات کی, امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. آخر میں دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی ہمارے جو سیگمنٹ ہے اس کو ضرور شیئر کریں, لائک کریں, اور پھر ہمارا جو چینل ہے اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENNI اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس بات کو پھیلایا بھی کریں. یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایک معلوماتی بھی ہوتی ہیں اور آپ کے لیے وہ ایک جسے کہہ لیں کہ اکیڈیمک دلچسپی کا بھی باعث بنتی ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور ذوالفقار صاحب کو اجازت دیں, انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.